آج شام وفاقی بجٹ پیش کیے جانے سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی ٹیم کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی اور معاشی ٹیم کی تجاویز کو بجٹ تقریر یا متعلقہ دستاویز کا حصہ بنایا جائے گا۔ شام 4 بجے وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی ہوگا جس میں بجٹ مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ اسی اجلاس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے ٹیکس ریلیف پر بھی غور جاری ہے۔ قومی اسمبلی میں شام 5 بجے اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ اور مالیاتی بل پیش کریں گے۔ مالی سال 2025-26 کا بجٹ 17,600 ارب روپے سے زائد کا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا منفی 0.5% رکھنے کا تخمینہ ہے، جبکہ برآمدات کا ہدف 35.3 ارب ڈالر اور درآمدات کا ہدف 65.2 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے۔ لندن میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد نے برطانوی وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں خطے کی حالیہ کشیدگی، بھارتی فوجی اقدامات اور سندھ طاس معاہدے کی معطلی جیسے اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کے موقف کو دو ٹوک انداز میں پیش کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے عائد الزامات کو مسترد کیا۔ انہوں نے سندھ طاس معاہدے کی فوری بحالی اور پاکستان و بھارت کے درمیان جامع مذاکرات کے آغاز پر زور دیا۔ بلاول نے خبردار کیا کہ بھارت کے یک طرفہ اقدامات اور طاقت کے استعمال کا نیا معمول پورے خطے کو بڑے تنازع کی طرف لے جا سکتا ہے۔ وفد نے برطانوی حکام کو بتایا کہ سندھ طاس معاہدے کی معطلی جنوبی ایشیا میں آبی بحران کو جنم دے سکتی ہے، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ہمیش فالکنر نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا اور برطانیہ کی جانب سے سفارتی تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ وفاقی حکومت آج شام 4 بجے 17,600 ارب روپے کا بجٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں تنخواہوں، پینشن اور دیگر تجاویز کی منظوری دی جائے گی۔ بجٹ میں دفاع کے لیے 2,414 ارب، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1,065 ارب اور سود کی ادائیگی کے لیے 8,685 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، 30% ڈسپیرٹی الاؤنس اور ٹیکس ریلیف پر غور جاری ہے۔ برآمدات کا ہدف 35.3 ارب ڈالر اور مہنگائی کا تخمینہ 7.5% رکھا گیا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی حوصلہ افزائی، صنعتی خام مال پر ڈیوٹی کمی اور بلا سود اقساط پر انرجی سیور پنکھے فراہم کرنے کی اسکیم متوقع ہے۔ ٹینریز ایسوسی ایشن کے مطابق اس سال عید الاضحیٰ کے دوران جانوروں کی فروخت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ ملک بھر میں کل 69,77,000 جانور قربان کیے گئے، جن میں 30 لاکھ گائیں، 34 لاکھ بکرے، 4 لاکھ بھیڑیں اور 1 لاکھ اونٹ شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس سال 6 سے 10 لاکھ جانور کم فروخت ہوئے، جبکہ مجموعی قربانی کا مالی تخمینہ 500 ارب روپے سے کم رہا۔ ایسوسی ایشن نے بتایا کہ کھالوں کی مجموعی مالیت 6.35 ارب روپے تک رہی، جو گزشتہ برسوں کی نسبت کم ہے۔ جانوروں کی قیمتوں میں کمی اور طلب میں کمی کو موجودہ معاشی حالات اور قوت خرید میں کمی سے جوڑا جا رہا ہے۔ پنجاب میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پی ڈی ایم اے کے ترجمان عرفان کاٹیا کے مطابق صوبے میں درجہ حرارت 12 جون تک معمول سے 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بالخصوص بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں ہیٹ ویو کی شدت زیادہ ہو سکتی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق سرگودا میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ لاہور، ملتان اور فیصل آباد سمیت دیگر میدانی علاقوں میں 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ چولستان میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے، جبکہ تمام سرکاری ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ ترکیہ کے قدیم شہر گوڈین میں 2800 سال پرانا ایک شاہی مقبرہ دریافت ہوا ہے، جو تاریخ کے اہم ترین آثار میں شمار کیا جا رہا ہے۔ انقرہ کے جنوب مغرب میں واقع گوڈین شہر میں ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے کھدائی کے دوران اس مقبرے کا سراغ لگایا۔ ترک وزیر سیاحت و ثقافت مہمت نوری ایرسوائے کے مطابق اس دریافت سے ملنے والی نوادرات اور تعمیری طرز سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ قبر ممکنہ طور پر فریجین سلطنت کے بادشاہ میڈاس یا اس کے خاندان کے کسی اہم فرد کی ہو سکتی ہے۔
ये सल्तनत 1200 कबल मसीह से 675 कबल मसीह तक कायम रही और इसका दारुल हुकूमत यही शहर गोडियन था। मिडास अपने दौर का एक मारूफ हुक्मरान था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो छुए तो चीजें सोना बन जाती थी। इस दरियाफ्त से फ्रीजियन दौर की सियाहत, सकाफत और फन तामीर पर नई रोशनी पड़ी है और ये आलमी आसार कदीमा के लिए एक अहम संग मील साबित हो सकती है। AFC एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की फुटबॉल टीम आज म्यांमार के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे यांगून के धुआना स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को अपने पहले मैच में शाम के हाथों 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ग्रुप ई में पाकिस्तान, शाम, म्यांमार और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। म्यांमार के खिलाफ अहम मैच में पाकिस्तान को नौजवान स्ट्राइकर रियान मोहम्मद की खिदमात हासिल नहीं होंगी। स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखने वाले 19 साला रियान इस्लामाबाद कैंप में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए थे। टीम ने कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की जेर निगरानी भरपूर ट्रेनिंग की, जिसके बाद आज के मैच के लिए हिकमत अमली तैयार की गई है।